حامدن و مسلین اما بعد۔ اسلامی بھائیوں، مذہب اسلام ایک فطری مذہب ہے۔ فطری مذہب کا مطلب یہ کہ جو فطری تقاضے ہیں اسلام میں ان تمام کو ملحوظ رکھا گیا ہے، کیونکہ انسان کے جو فطری امور ہیں اس سے کوئی آدمی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ مثلاً بھول جانا انسان کی ایک فطری بات ہے، ہر ایک آدمی کو اس سے سابقہ پڑتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھولتا نہیں۔ اس لیے بھول جانے کا جو معاملہ ہے اس کو بھی مذہب اسلام میں ملحوظ رکھا گیا ہے کہ ایک آدمی روزے سے ہے، اسے یاد ہے، لیکن ایسا بھی وقت کبھی کبھی آتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اور اگر ایسا ہوا تو پھر کیا حکم ہے؟ ایک روایت کے اندر ہے کہ من نسی وہو صائم فاکل وشرب فلیتم صومہ، کہ جو آدمی بھول گیا اس حال میں کہ وہ روزے سے ہے اور بھولنے کے بعد اس نے کھا لیا اور پی لیا تو اسے اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں کہ کھا لیا اور پی لیا تو اس کے بعد اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، اس کو وہیں سے اپنا روزہ ختم کر دینا چاہیے۔ فلیتم صومہ، بلکہ اس کی وجہ بیان یہ کیا کہ فإن اللہ اطعمہ وسقاہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پلایا ہے اور کھلایا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے تو اس نظام کو بھی اس نے ملحوظ رکھا ہے کہ عین ممکن ہے کہ ایک آدمی بحالت روزہ بھول جائے، تو بھولنے کی صورت میں اگر کھا لیتا ہے تو اس سے روزہ متاثر نہیں ہوتا۔ جہاں تک بھولنے کی جب بات آئی تو بھول کے جس طریقے سے آدمی کھاتا ہے اور پیتا ہے، اسی طریقے سے آدمی بھول کے جمع بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی بھول کر اپنی بیوی سے جمع کر لیتا ہے تو اس پر بھی کچھ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی بھول کے یہ کر لے۔ بلکہ چند سال پہلے میرے پاس 2-3 آدمی آئے اور کہا کہ ایک مولوی صاحب نے اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول کر جمع کر لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ میں نے کہا پاگل نہیں ہوئے ہیں، آپ کو معلومات نہیں ہے۔ تمام متقدمین نے لکھا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور بالکل بھول کے ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص بھول کے جس طریقے سے کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، جمع بھی کر لے، اس لیے کہ انہی تینوں چیزوں سے رکنے کا نام ہی روزہ ہے۔ الامتناع من الاکل والشرب والشہوہ من طلوع الفجر الی غروب الشمس، یعنی کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ اور اگر بھول گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فطری تقاضوں میں ایک بات یہ بھی ہے، کبھی کبھی آدمی کا مزاج، اس کی طبیعت گڑبڑ ہوتی ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتی ہے، جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کیا طبیعت خراب ہو گئی اور الٹی ہو گئی، تو اگر کوئی آدمی صحیح ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، اور الٹی ہو گئی تو چونکہ یہ اس کے قابو کی چیز نہیں ہے، الٹی ہو گئی تو ہو گئی۔ تو اس سلسلے میں ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ منظرہ القے فلا قضاء علیہ، کہ جس کو خود بخود الٹی ہو گئی تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔ ومن استقاء عمدن فلیقض، اور جس نے قے بالقصد کی، جیسے بہت سارے لوگ ہیں زیادہ کھا لیا یا کوئی ایسا ان کو احساس ہوا کہ مجھے الٹی اگر ہو جائے تو میرے لیے بہتر ہے، تو الٹی اپنے اپنے طریقے سے کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بالقصد الٹی کرے گا تو ایسی صورت میں اس کو اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی اور دوبارہ اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ لیکن اگر خود بخود الٹی ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، اسے پورا روزہ کرنا ہے۔ جس طریقے سے الٹی ہو جانا فطری بات ہے، ایسے یہ بات بھی کہ
شخص سویا ہوا ہے، سونے کی حالت میں احتلام ہو گیا، یہ آدمی کے قابو کی چیز نہیں ہے۔ کسی بھی وقت سویا اور احتلام ہو گیا تو احتلام ہونے سے بھی کسی کا روزہ متاثر بالکل نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں آدمی کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی اخراج منی وہ بالقصد کرتا ہے، استمنا کرتا ہے، تو اس کو اس کی قضا بھی کرنا ہے، اور قضا کے ساتھ ہی ساتھ اس کو توبہ استغفار بھی کرنا ہے جو اس نے غلط کام کیا۔ تو یہاں پر جس طریقے سے کھانے کی دونوں شکلیں ہیں، الٹی کی دونوں شکلیں ہیں، کہ ایک آدمی غیر شعوری طور پر اور خود بخود الٹی ہو جاتی ہے تو اس پر کچھ نہیں، مگر الٹی کرتا ہے تو وہ ایک مجرم ہے۔ بالکل ٹھیک ایسے ہی اگر ایک آدمی احتلام ہو جاتا ہے جس میں اس کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے تو اس پر کچھ نہیں ہے، لیکن اگر وہ اخراج منی کرتا ہے تو اس پر بہرحال اس کی قضا بھی ہے اور توبہ بھی۔ اسی طریقے سے روزے کو متاثر کرنے والی چیزوں میں ایک چیز بالقصد جمع ہے۔ اگر کوئی شخص بالقصد دن کے وقت جمع کر لیتا ہے، یعنی کہ بحالت روزہ، تو ایسے شخص پر بڑی سخت سزا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایسا کیا تو کرنے کے بعد اس کو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، اور اب تو غلام کا تصور نہیں ہے، اس لیے اس کو 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے، اور اگر 60 روزہ آدمی نہیں رکھ سکتا تو ایسی صورت میں اس کو 60 مسکینوں کو کھلانا پڑے گا، مگر اس کے علاوہ کوئی راستہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ ایسا معاملہ ہے، اس سلسلے میں آدمی کو محتاط رہنا چاہیے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ آج کے 10 سال پہلے تک اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آتا تھا، لیکن ادھر 2-4-6 سال کے اندر ہر سال کوئی نہ کوئی اس طرح کا مسئلہ آتا ہے، اور لوگ پوچھتے کہ ایسا ہو گیا، بحالت روزہ آپ نے جمع کر لیا، کیا کریں؟ تو یہاں پر یہ بات جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ یا تو پہلے لوگ زیادہ محتاط تھے، ایسا واقعہ پیش ہی نہیں آتا تھا کہ لوگ پوچھیں، یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آج کے دور میں چونکہ ذرائع ہیں پوچھنے کے، بڑی آسانی سے لوگ پوچھ لیتے ہیں، ویسے ڈائریکٹ فیس ٹو فیس جا کر پوچھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اگر ٹیلی فون سے یا واٹس ایپ پر پوچھ لیں تو بڑی آسانی ہوتی ہے، ایسا لوگ کرتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے جب یہ پوچھا اور میں نے کہا کہ تیسری پوزیشن یہ ہے کہ آپ کو 60 مسکینوں کو کھلانا پڑے گا، تو نے کہا کہ میرے پاس تو استطاعت نہیں ہے، میں تو نہیں کر سکتا۔ ایسا بالکل ہو سکتا ہے، اگر ایسا ہے تب اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ تب بھی اسے کھلانا ہی ہے، وہ اپنے دوست و احباب سے، متعلقین سے، جس سے بھی لے کر کھلائے، مگر چارہ کار نہیں ہے، اس لیے کہ تیسری پوزیشن یہ ہے۔ اب رہا معاملہ بیوی کا، کہ ایک آدمی نے اگر بحالت روزہ جمع کیا ہے تو ایک آدمی کو یہ تمام، مطلب کہ یا تو غلام آزاد کرے، یا 60 روزے رکھے، یا 60 مسکین کو کھلائے۔ رہا معاملہ بیوی کا تو اس کی 2 پوزیشن ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس نے اور بیوی نے آپس کے مشورے سے یہ کام کیا، تو گویا کہ بیوی کے عمل کا دخل ہے، ایسا نہیں کہ اس کے لیے آمادہ نہیں تھی، تو اس کو بھی ایسے ہی کرنا پڑے گا، وہ بھی ایک غلام آزاد کرے، یا 60 مسکین کو کھلائے، یا 60 روزے رکھے، یا 60 مسکین۔ لیکن اگر شوہر نے اس کے ساتھ بالقصد اور بالجبر یہ کام کیا ہے، وہ اس کے لیے آمادہ نہیں تھی کہ وہ روزے سے ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کو تو دینا پڑے گا، مگر بیوی اس سے محفوظ رہے گی۔ ایک چیز اور کہ بحالت روزہ، بہت سارے لوگ بیمار رہتے ہیں، انجیکشن لگوانے کا مسئلہ رہتا ہے، تو یہ بات جان لینا چاہیے کہ انجیکشن ایک تو طاقت کے لیے لگتا ہے، اور ایک جو ہے ایک آدمی کی کوئی بھی بیماری ہو اس کے لیے لگتا ہے، تو طاقت کا کوئی انجیکشن تو آپ بحالت روزہ نہیں رکھا سکتے، لیکن اگر طاقت کا نہیں بلکہ
بطور علاج ہے، بطور بیماری کے شفا کے ہے، تو ایسی صورت میں انجیکشن لگانے میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے، آپ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ تمام امور ایسے ہیں جن کو بحالت روزہ ملحوظ رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا روزہ کسی طریقے سے خراب نہ ہو اور متاثر نہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے روزے کو محفوظ بھی رکھے اور قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔